بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ امرا قرآن اکیڈمی کے سب سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہیں۔ ان آیات کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آخری دو آیات کون سی ہیں؟ آئیے پہلے ان دو آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ بہت زور کی آواز سنائی دی۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیے گئے۔ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات، کوئی حرف ان میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی ہر چیز تمہیں نہ ملے، یعنی ان کو پڑھ کر جو دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت بخشی، یعنی جیسے رات ہے، پوری رات برابر نہیں ہوتی، رات کا آخری حصہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑھ کر ہے۔ رات کا آخری حصہ سحری کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح دن کے تمام حصوں میں دن کا اول حصہ اس میں برکت رکھی گئی ہے، یعنی صبح کے وقت جو کام بھی شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح تمام تر دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے، اور سال کی سارے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی گئی۔ اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو چن لیا، تو اعمال میں بھی بعض اعمال بعض سے افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ حالانکہ پورا قرآن پاک کلام اللہ ہے، پورے کلام اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن بعض آیات کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ تمام سورتوں میں سورۃ الفاتحہ کا خاص مقام ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الرقیہ، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا واجب بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ زمین سے جو کچھ بھی اوپر چڑھتا وہ وہاں رک جاتا اور وہاں سے لے لیا جاتا،
اور جو کچھ اوپر سے نیچے اترتا وہ بھی وہیں پہ ٹھہر جاتا اور وہاں سے لے لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جب سدرۃ المنتہا کو ڈانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈانپ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر 3 چیزیں عنایت کی گئی، ایک 5 نمازیں، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس شخص کی بخشش جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے سے خاص خزانے سے عنایت فرمائی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عنایت کی گئی، باقی انبیاء کو یہ نہیں دی گئی۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کتاب لکھی، اس کتاب میں 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے قرآن پاک لکھا گیا اور ان 2 آیات کو اتارا گیا، ان 2 آیات کی خاص کر فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح قلم کو پیدا کیا گیا زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیات 3 دن تک لگاتار پڑھی جائیں اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے کے خزانے سے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی، یعنی یہ آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی اور نبی کو یہ آیات نہیں دی گئی۔ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی تعلیم فرمائی اور ان آیات کو ختم فرمایا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، یہاں اللہ سے بخشش مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بخشش ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ہمیں اللہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے گناہوں کو بخش دے گا تو آخرت ہماری سنور جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ شکر کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں فراوانی عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے اوپر سے مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت کی مشکلات آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سنوار دے۔ آخرت کی وہ زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوار دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک